علی صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں ہم مال میں کام کرتے ہیں تو وہاں نماز کے وقت کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتا ہے. کل ایک شخص نے نماز پڑھائی جس نے پینٹ پہنی ہوئی تھی جس پر صلیب کے جیسا نشان بھی بنا ہوا تھا. کیا ایسی صورت میں مجھے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے اپنی الگ پڑھوں؟ بھائی صاحب ایسا پینٹ پہ کون صلیب کا نشان بناتا ہے؟ آپ کو وہم ہوگا. تو جیسے نشان تو وہ تھوڑا بہت ہر جگہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. وہم نہ کریں, نماز آپ کی ہو گئی ہے. باقی بہتر یہی ہے کسی ایسے شخص کو نماز میں آگے کیا جائے جس کی پوری داڑھی ہو, پراپر ڈریس ہو. لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے ہر مسلمان کے پیچھے. کیا لڑکیوں کی آواز میں نعتیں سن سکتے ہیں؟ دیکھیں جوان لڑکیوں کو چاہیے اپنی آواز کا پردہ کریں کیونکہ اس سے فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. حیا کے بھی خلاف ہے یہ. کبھی کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. تو اس طرح ان کا جوان لڑکیوں کے لیے میڈیا پہ آ کے نعتیں پڑھنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو سننے سے بھی اجتناب بہتر ہی ہے. فتنے سے جتنا دور رہیں اتنا زیادہ اچھا ہے. عمرہ کرنے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کیا قضا نمازیں معاف نہیں ہوں گی؟ جبکہ عمر بھی 60 سال سے اوپر ہو تو بندہ کیا کرے؟ دیکھیں حدیثوں میں جو آتا ہے نا فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. نماز قضا کرنا صغیرہ میں نہیں ہے, کبیرہ میں داخل ہے. لہذا وہ توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اس کی تلافی یعنی قضا بھی کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو ٹینشن نہ لیں. ایک تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کریں جو نمازیں چھوڑی ہیں, اور نمازوں کا حساب لگا لیں. تو روزانہ کم سے کم 1 دن کی پرانی قضا نمازیں لوٹا دیں. جتنی ہو گئیں جو رہ جائیں گی اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. اور اگر وصیت کر دیں کہ میرے 1/3 مال سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے تو اور بھی اچھی بات ہے. مفتی صاحب یوٹیوب پر کون سی ویڈیو, یہ وصیت جو ہے نا یہ اصل حکم نہیں ہے, اصل حکم قضا ہی ہے. تو اس کو قضا پڑھیں. 60 سال ہیں, اللہ آپ کو 80 سال کی عمر دے تو 20 سال میں 20 سال کی قضا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو حرج جب ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ساری پرانی نمازیں لوٹانا لازم ہے. تو ایک دن میں تھوڑی ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پرانی بھی فرض پڑھ لیں. مفتی صاحب یوٹیوب پر کون سی ویڈیوز ڈالنا جائز ہے؟ میچ کی, کوکنگ کی, فنی ویڈیوز اور ولاگرز کے بارے میں بھی بتائیں. دیکھو ہر جائز ویڈیو ڈالنا جائز ہے. جو ویڈیو جس میں فحاشی ہو وہ جائز نہیں ہے. آج کل خواتین بیہودہ لباس میں آ رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ, لوگ اپنی بیویوں کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں, خوبصورت بیویوں کی, تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے آئیں. تو یہ سب ناجائز اور حرام عمل ہے. باقی کوئی بھی کام جس میں یہ میچ کی ویڈیو ڈال دی آپ نے, کوکنگ کی ڈال دی, فنی ویڈیوز جس میں بے حیائی نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے, ڈال سکتے ہیں. ولاگرز بھی ایسے ہی ہیں, کوئی بھی آپ نے ولاگ بنایا اور شیئر کر سکتے ہیں, اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مسکان صاحبہ انڈیا سے, میرا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے, وہاں سب غیر مسلم ہیں, یونیفارم پہننا ضروری ہے, دوپٹہ بھی نہیں لے سکتے, ایسے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسلمان لڑکی پر اسکارف لینا واجب ہے. اصل میں تو جوان لڑکی پر چہرے کا پردہ بھی واجب ہے, لیکن جہاں شدید مجبوری ہو تو چہرے کی گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن سر کو بہرحال چھپانا پڑے گا. تو آپ لیٹر لکھ کے دیں, پرمیشن لیں, ورنہ پھر آپ اس یونیورسٹی میں نہ پڑھیں آپ. اچھا بھائی, کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ ہند کی تباہی چین سے آئے گی اور پاکستان کی ہند سے؟ نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے علم میں. اگر کسی کی قیمت کے مطابق دیں اور مثلا 5 سال بعد اس وقت کی گولڈ یا ڈالر کی قیمت کے مطابق اس سے واپس لیں تو یہ سود تو نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ سود نہیں ہوگا. اس زمانے میں ایسا ہی کرنا چاہیے. آپ قرض دیں تو گولڈ دیں, گولڈ دے دیں آپ اس کو. ڈالر میں چونکہ اللیگل ہے ملک کے اندر, تو اس لیے گولڈ میں کام کیا کریں. گولڈ کسی کو آپ نے دے دیا, بھائی میں اتنے تولے سونا یا اتنے گرام سونا تو میں قرض میں دے رہا ہوں, 5 سال کے بعد مجھے اتنے تولے سونا چاہیے. 5 سال کے بعد اس سے یا تو سونا لے لیں یا آپس میں کمپرومائز کر کے سونے کی قیمت لے لیں. اس وقت جو سونے کی قیمت چل رہی ہو پیسوں کی شکل میں لے سکتے ہیں. اس میں پھر نقصان کا بھی اندیشہ, یہ بھی ذہن میں رکھیں, اگر گولڈ نیچے گر گیا تو پھر آپ کو وہ گولڈ ہی دے گا. اچھا بھائی, محمد عثمان بحرین سے, یہاں ایک گولڈ اور ڈائمنڈ کا شو روم ہے. وہ لوگ ہر مہینے 100 دینار لیتے ہیں اور 6 مہینے بعد جب ہمارے 600 دینار ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب آپ شو روم سے 700 دینار کی شاپنگ کر سکتے ہو. یعنی 600 دینار ہمارے پاس سے جمع کرتے ہیں اور 100 دینار اپنی طرف سے ملا کے کہتے ہیں کہ 700 کی چیز لے لو. کیا یہ جائز ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ہر مہینے آپ سے 100 دینار لیتے ہیں اور 6 مہینے بعد آپ کو 700 کی شاپنگ کرا دیتے ہیں. تو یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ قرض کے طور پہ لے رہے ہیں وہ 100 دینار, تو 600 دینار انہوں نے قرض لیا ہے تو 600 دینار ہی واپس کرنے پڑیں گے ان کو. ہاں اگر وہ یہ صورت بنتی ہے نا کہ 600 دینار ان کے پاس جمع ہو گئے, آپ کو کے پاس یہ آپشن ہو کہ آپ یا تو اپنے 600 دینار واپس لے لیں, یا آپ کو اختیار دیا ہو کہ بھائی چاہو تو یہ 600 کی شکل میں لے لو, اور چاہو تو ہم تمہیں سستی کر کے جو ہے نا جو 600 میں جو شاپنگ 700 میں جو شاپنگ ہوتی ہے وہ ہم تمہیں 600 میں کرا رہے ہیں. تو اس وقت ایک نیا عقد ہو رہا ہے گویا کہ, اور آپ بھی اس میں پابند نہ ہوں, دونوں بالکل آزاد ہوں. یعنی آپ کو بھی یہ رائٹ ہو, آپ بولے نہیں بھائی مجھے 600 واپس دو, اور اس کو بھی حق ہو کہ میں 600 واپس دینے کا پابند ہوں اگر تم 600 مانگ رہے ہو. یعنی دونوں کے لیے آپشنل ہو, تو پھر یہ سود نہیں ہے, بلکہ یہ یوں ہی ہوگا کہ بھائی مجھے کسی نے 600 روپے دینے تھے, اب دینے کا جب ٹائم آیا تو وہ کہہ رہا ہے آپ یہ لو 600, یا پھر یہ کہ میں آپ کو یہ آپشن دے رہا ہوں کہ آپ
600 کی شاپنگ کرو اور اتنی چیزیں لے لو جو 700 میں آتی ہیں. تو یعنی آپ کو 100 روپے کا میں یہ بینیفٹ دے رہا ہوں، کرنسی کی صورت میں نہیں بلکہ خرید و فروخت کی صورت میں. تو چونکہ یہ دونوں طرف سے آپشنل ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اس کا پابند نہیں ہے، تو پھر یہ شرعاً جائز ہے. اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی اس کا پابند ہوا ایک طرف سے، تو پھر یہ قرض جرہ نفع میں داخل ہے. یہ ایسا قرض ہے جس پر آپ کو وہ مشروط فائدہ پہنچا رہا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اچھا بھائی. یوسف خان علی گڑھ سے، تمباکو سے بنی ہوئی اشیاء کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جیسے بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ. مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن بہت سخت مکروہ ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے یہ کام. تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو مدینہ میں آنے کے بعد بھی آپ نے تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر اللہ نے قبلہ چینج کر دیا، فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کریں. تو اس عمل کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے کہ قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. یوسف خان علی گڑھ سے، اشارے سے سلام اور اشارے سے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اور مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا اور اشارے سے سلام کرنے سے منع کیا، لیکن اس حدیث کا مطلب علماء نے بتایا ہے اس سے وہ اشارہ مراد ہے جس میں سلام نہ ہو، خالی اشارہ ہی ہو. تو اگر کوئی بندہ دور ہے اور آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں لیکن منہ سے سلام بھی کہتے ہیں تو یہ جائز ہے. باقی سینے پہ ہاتھ رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کو کوئی سنت سمجھتا ہے تو غلط ہے، سنت نہ سمجھے، ویسے ہی ایک اشارہ کر رہا ہے رسپیکٹ کے لیے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر والد کو ڈاکٹر بتا دے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے اور وہ اپنے بینک سے ساری رقم ایک بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ اگر والد کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے ساری رقم بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تو وہ کھا جائے گا، باقیوں کو حصہ نہیں دے گا، تو پھر تو یہ عمل حرام اور ناجائز ہے. لیکن اگر والد کو بیٹے پر 100% اطمینان ہے، اعتماد ہے کہ میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا تو یہ کھائے گا نہیں بلکہ وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرے گا، تو پھر یہ عمل جائز بلکہ مستحب ہے تاکہ وارثوں کو آگے تکلیف نہ ہو. میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور بیوی نے قسم کھائی کہ اب تمہارے پاس نہیں آؤں گی. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے قسم کھا لی تھی تو ہمارا نکاح ٹوٹ گیا، برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں. نہ جی، بیوی کے نکاح توڑنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح توڑنے کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے، تو بس بیوی کو چاہیے کہ وہ چلی جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کسی بیماری کی وجہ سے آنے والی نسل میں بھی وہ بیماری آ رہی ہو یا آنے کا خدشہ ہو تو کیا خلا لے سکتے ہیں؟ ہاں، ایسی صورت میں عورت شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. خلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی آپ مہر واپس لو اور مجھے طلاق دے دو. تو اگر شوہر دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر زبردستی خلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلا دونوں طرف سے ایگریمنٹ کا نام ہے. لے پالک کا وراثت میں حصے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نہیں جی، لے پالک کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، البتہ جس نے بچہ لے کے پالا ہے وہ اس کے لیے 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک کی، یا زندگی میں ہی اس کو مالک بنا سکتا ہے دے کے. امان اللہ صاحب انڈیا سے، ایک بھائی جدہ میں رہتا ہے اور وہ اپنے انڈیا والے بھائی سے کہتا ہے کہ میری طرف سے 5,000 روپے فلاں شخص کو زکوٰۃ دے دو، جب میں انڈیا آؤں گا تو تمہیں دے دوں گا، اور یہ 5,000 میرے اوپر تمہارا قرض ہوگا، کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں جی، ادا ہو جائے گی. بلکہ زبان سے یہ کہنا بھی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ میں دے دو، دل میں نیت کرے کہ زکوٰۃ ہے، زبان سے کہہ دے بھائی میری طرف سے 5,000 فلاں کو دے دو، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میرا رشتہ میری امی نے ماموں کی بیٹی کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن ماموں بریلوی خیالات کے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرید ہو جاؤ تو رشتہ دے دوں گا. سبحان اللہ. اور اگر مرید نہیں بنے تو رشتہ بھی نہیں دوں گا. میں اور ماموں کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو مرید بن جائیں، شادی کریں، اس کے بعد بولیں السلام علیکم بھائی پیر صاحب، السلام علیکم. تو جہالت کا یہی علاج ہوتا ہے. اچھا بھائی، پس ماموں نہیں مان رہے ہیں اور اگر ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہم کہیں اور شادی بھی نہیں کریں گے، تو یہی حل ہے جو میں نے بتایا، مرید بن جائیں، اگلے دن بیعت توڑ دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ نیت ہی نہیں تھی آپ کی بیعت ہونے کی. بیعت توڑنا جب برا عمل ہے جب نیت ہونا بیعت کرنے کی. آپ تو رشتے کے لیے کیوں ظلم ہو رہا ہے نا، یہ بچی پر بھی ظلم ہو رہا ہے. خام میں ماموں نے پخ لگا دی، بچی ایک لڑکے کو پسند کر رہی ہے، ماموں نے پخ لگا دی کہ جی فلاں سے بیعت ہو جاؤ، تو یہ بچی پہ ظلم ہے. تو ظلم سے بچنے کے لیے جب رشوت دینا جائز ہے تو جھوٹی موٹی کی بیعت کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بچی کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ نیت کریں کہ میں جھوٹی موٹی کی بیعت ہو رہا ہوں، کہ خام خواہ کی پخ لگائی بھی ہے ایک بندے نے کہ جی شادی جب کروں گا جب فلاں پیر صاحب سے بیعت. پیر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو خود سمجھ میں آئے، رشتہ لینے کے لیے تھوڑی کسی کو پیر بنایا جاتا ہے. پیر تو وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو دین سیکھیں، اور جس پیر کو پتا ہو کہ یہ لڑکی کے چکر میں مجھ سے بیعت ہو رہا ہے اور وہ پیر بیعت کر بھی لے تو وہ تو ویسے ہی بہت بڑا جاہل ہے. تو پیر تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے مینٹور بنا رہے ہو کہ بھائی میری اصلاح کرنی ہے، آپ نے مجھے گناہوں سے بچانے کا نسخے بتانے ہیں. تو وہ تو جو سچا پیر جسے کہتے ہیں اس کو تلاش کریں آپ. ہو سکتا ہے یہ بھی سچے پیر ہوں، ان کو کان میں جا کے بتا دیں کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، یہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس لڑکی کے ابا نے بولا میں آپ سے بیعت ہو جاؤں. تو اگر وہ سچا پیر ہوگا تو بولے گا بھائی ٹھیک ہے فیک بیعت کر لو، شادی کرو، اس کے بعد پتلی گلی سے نکلو. سچا پیر یہی کرے گا ایسے موقع پہ.
اور اگر وہ آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرے گا، اس کا مطلب وہ سچا پیر ہے ہی نہیں، تو اس کے ہاتھ میں تو فیک بیعتی ہونی ہے پھر۔ اچھا بھائی، آنکھوں کے وائرل انفیکشن میں پانی پر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر منہ دھو سکتے ہیں؟ اس سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سیلون میں کام کرنا کیسا ہے؟ آج کل لڑکے داڑھی اور بالوں کے ڈیزائن وغیرہ بنواتے ہیں، کیا اس کی کمائی سے صدقہ خیرات یا مسجد کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ داڑھی کاٹنا یا بالوں کے اوٹ پٹانگ ڈیزائن، کہیں سے اس بلیڈ لگ رہی ہے، کہیں سے بال چھوڑے جا رہے ہیں، سب ناجائز ہے، تو اس کی آمدن بھی ناجائز ہے۔ تو سیلون میں جائز کام کریں، ناجائز کام نہ کریں، اور ناجائز چیز کی جو اجرت ہے وہ صدقہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ مسجد میں بھی نہیں رکھ سکتی، اس کو ثواب کی نیت کے بغیر ہی خرچ کرنا پڑے گا، کسی بھی فقیر کو دے دیں، یا مسجد کے واش روم وغیرہ میں لگا سکتے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میری دوسری شادی ہوئی، میرے حالیہ شوہر کے دوسری بیوی سے اور بچے بھی ہیں۔ اچھا، آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی ہوئی، یعنی شوہر سے، اور شوہر کی ایک اور بیوی بھی ہے۔ میں ان سے بہت پیار بھی کرتی ہوں، اور جب دعا مانگتی ہوں تو ان کے لیے بھی مانگتی ہوں، ماشاءاللہ جی۔ لیکن میں اگر اپنے بچوں کے لیے الگ سے بھی دعا مانگوں تو کیا گنہگار ہوں گی؟ نہیں جی، اپنے بچوں کا حق زیادہ ہے، ان سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے الگ سے نام لے کے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بچوں سے محبت اور ان کے حق کا تقاضا ہے کہ ان کا باقاعدہ پراپر الگ سے نام لے کے دعا کیا کریں۔ کیا موبائل قسط پر لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں بھائی صاحب۔ کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کی گنتی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ناپسندیدہ ہے، سیدھے ہاتھ پہ ذکر کرنا چاہیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی ہر چیز میں دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے، تو جوتا پہننے میں، لباس پہننے میں، تو ذکر تو عبادت ہے، اس میں تو دائیں جانب کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ یہ کیا لکھا ہوا پتہ نہیں، فورس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، میں سوال عارف صاحب سے دوبارہ پوچھوں گا، یہ کیا انہوں نے پوچھا ہے؟ فوریکس نہیں لکھا ہوا، کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کو دوسری نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ نماز چھوٹ جائے تو دوسری نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، جیسے ادا پڑھی جاتی ہے ویسے ہی قضا بھی پڑھی جاتی ہے، سنت موقدہ نہیں پڑھی جاتی، بس وتر واجب پڑھے جاتے ہیں، باقی دوسری نماز تک مؤخر کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی جرم ہے نہیں اللہ کے حقوق میں۔ میری بہن کی شادی کے 1 مہینے بعد اس کا شوہر باہر چلا گیا اور واپس نہیں آیا، اب میری بہن امی کے گھر رہتی ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، اس کی عدت کے بارے میں بتائیں۔ بس جب عدت جو ہے وہ جب طلاق دی ہے تو اس کے بعد 3 ماہواریاں، 3 مینسز آئیں گے تو عدت گزر جائے گی۔ اگر جم میں گانے لگے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ منع کرنا چاہیے، بھائی صاحب گانے بند کرو، کر دے تو اچھی بات ہے، بہتر یہی کہ جم بدل لیں، ایسی جگہ جائیں جہاں گانے نہ لگے گا۔ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، صبح سوتے ہیں تو ظہر کی نماز رہ جاتی ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نائٹ ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، 12 گھنٹے کے صبح سوتے ہیں تو صبح نہ سوئیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے سویا کریں۔ اچھا ہاں، ظہر کی نماز رہ جاتی ہے تو غلط ہے، الارم لگائیں آپ، فجر سے لے کے ظہر تک بہت ٹائم ہوتا ہے سونے میں بھائی صاحب، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں جہاں ظہر کی نماز ذرا دیر سے ہوتی ہے، تو گناہ کی بات ہے، آپ فجر پڑھ کے سو گئے تو بہت ٹائم ہوتا ہے بھائی جان فجر اور ظہر میں، تو نیند پوری ہو جانی چاہیے اس میں بھی۔ بہرحال گناہ ہوگا، آپ کو چاہیے الارم لگائیں، پورا جاگنے کا انتظام کریں، کسی کے ذمہ بھی لگا دیں، پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر معاف ہے۔ مرد کے لیے نامحرم عورتوں سے ہنسی کر بات کرنا یا مذاق کرنا جائز ہے؟ نہیں جناب، یہ چیز فتنوں کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایجڈ خواتین ہے، بوڑھی ہے بیچاری، وہ ایک الگ بات ہے۔ محمد شاہویز یو پی انڈیا سے، میرا گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہے، جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو صاف آواز آتی ہے، تو کیا میں گھر میں جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ کو مسجد میں جانا پڑے گا۔ میرے والد کروڑ پتی ہیں ماشاءاللہ، ایڈریس بتائیں کہاں ہیں؟ انہوں نے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی ہے، یہ کہہ کر کہ بیٹیوں کو جہیز دے چکا ہوں، اب ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہم بہنوں کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، آپ بتائیں میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اگر اتنا ہی جہیز انہوں نے زندگی میں دیا ہے بیٹیوں کو، جتنا بیٹوں کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، تو زندگی میں اگر کوئی تقسیم کرے تو برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ تو اگر دے دیا ہے زندگی میں جائیداد بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، بیٹیوں کو جہیز کی شکل میں دے دی، بیٹوں کو کسی اور شکل میں، تو پھر یہ ظلم نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر بیٹیوں کو بہت تھوڑا دیا ہے اور بیٹوں کو بہت زیادہ دیا ہے، یا بیٹیوں کو جو دیا ہے وہ ان کے استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی اس میں ان کا کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہو رہا، تو پھر یہ ظلم زیادتی ہے۔ یا بیٹیوں کو وراثت سے ہی محروم کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان کو کچھ نہ ملے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ مرنے کے بعد باپ جو چھوڑ کے جائے گا وہ بہرحال بیٹیوں کو اس میں سے حصہ ملے گا، چاہے زندگی میں کتنا ہی دے دیا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ والد صاحب زندگی میں اپنی پراپرٹی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تو زندگی میں وہ بیٹوں کو بھی دیں، بیٹیوں کو بھی دیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بیٹیوں کو اتنا دے دیا جتنا میں بیٹوں کو دے رہا ہوں، تو وہ ذمہ داری سے بری ہیں، پھر ظلم نہیں ہے یہ بیٹیوں پر، کیونکہ ان کو چاہے کسی بھی شکل میں دیا وہ دے دیا۔ لیکن اگر بہت تھوڑا دیا اور بیٹوں کو بہت زیادہ دے رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہے، پھر بیٹیوں کو دینا چاہیے، صرف بیٹوں کو دینا پھر یہ غلط ہے۔ میں میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور ایک لڑکے کو اس کے دین اور ایمان کی وجہ سے پسند کرتی ہوں ماشاءاللہ، لیکن حیا کی وجہ سے اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں اس سے شادی میں سنجیدہ ہوں، یعنی آپ نمبر دے دیں پھر میں بات کر لیتا ہوں اس سے۔
لیکن شرم کی وجہ سے نہ میں اپنے گھر والوں کو بول سکتی ہوں اور نہ اپنی دوستوں کو کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے کیسے بات کروں؟ برائے مہربانی بتائیں، آپ مجھے ان کا نمبر بھیج دیں، میں اس بندے کو بول دیتا ہوں بھائی صاحب یہ خاتون ہے، میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، یہ آپ سے شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں، ان سے ہو نہیں پا رہی ہے تو آپ بات کر لیں۔ دیکھیں اب میں یہاں یہ مشورے تو نہیں دے سکتا نا کہ آپ ان سے کیسے بات کریں، یہ تو کسی بھی طریقے سے بات کر لیں، اپنی کسی سہیلی کو بول دیں جس میں شرم نہ ہو، آپ کو شرم آ رہی ہے تو کسی استغفر اللہ یعنی کسی اور کو بول دیں جس میں اتنی شرم نہ ہو، وہ پرچے ورچے لکھ کے دے دیں ان کو، تو بات تو کرنی پڑے گی نا، ورنہ کہیں اور شادی ہو جائے گی، پھر اس کے بچے آپ کو پھپھو بولیں گے تو اچھا نہیں لگے گا پھر آپ کو۔ اچھی بات ہے لڑکیوں میں ایسی حیا ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی حیا جس سے آپ کو نقصان ہو تو وہ غلط ہے۔ تو آپ اپنی کسی فرینڈ کے ذریعے پیغام بھجوا دیں کہ بھئی یہ لڑکی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس لڑکے سے بولیں کہ اپنے والدین کو ہمارے ابو کے گھر بھیج دیں۔ ڈائریکٹ یہ طریقے ٹھیک نہیں ہوتے، خاندانی لوگ ابا اماں کے ذریعے ہی رشتے طے کر رہے ہوتے ہیں، تو پیغام پہنچانے کی حد تک یا اپنی دلچسپی ظاہر کرنے کی حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آگے کا جو پروسیس ہے وہ پھر والدین کو آپس میں ملوائیں۔ میں ایک شاپ پر کام کرتی ہوں اور ٹائم پر نماز پڑھ لیتی ہوں، میرے ساتھ ایک اور اسٹاف ہوتی ہے، اگر کبھی وہ نہیں آتی تو میں اکیلی ہوتی ہوں، تو اس صورت میں نماز کیسے پڑھوں کیونکہ کسٹمر آ گیا تو کمپلین کر دے گا۔ فرض نماز کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ موبائل میں اپلیکیشن میں نمازوں کے ٹائم ڈالیں، آپ کو پتا ہو جی کس وقت سے لے کر کس وقت تک نماز کا ٹائم ہے، اس میں جب ٹائم ملتا ہے آپ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ عذر کہ کسٹمر آئے گا تو میں نماز پڑھ رہی ہوں گی تو شکایت کرے گا، یہ عذر شریعت میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ نماز میدان جنگ میں معاف نہیں ہے تو دکان میں کہاں سے اور کسٹمر کے لیے کہاں سے معاف ہو گئی وہ نماز؟ فرض آپ کو بہرحال پڑھنے پڑیں گے۔ جو لمبے لمبے روٹ پر ٹرک چلاتے ہیں تو وہ نماز کیسے کریں گے؟ وہ لمبے لمبے روٹ پہ نماز کے ٹائم پہ اتر جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے روٹوں پہ جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مبشر بنت معاذ الدین انڈیا سے، تسہیل بہشتی زیور میں سائمہ گھوڑے پر زکوٰۃ بتائی گئی ہے، جو کہ فتاوی کی دوسری کتابوں میں ہے کہ گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اچھا بھائی یہ مجھے جگہ دیکھنی پڑے گی تسہیل بہشتی زیور میں دیکھ کے انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ میں گاڑی چلاتا ہوں اور قریب میں مسجد ہوتی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا، تو میں گاڑی میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں اور بعد میں اذان کی آواز آتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا جناب؟ فرض نماز گاڑی میں نہیں ہوتی، پراپر اتر کے قبلے کی طرف رخ کر کے اچھے بچوں کی طرح پڑھنی پڑے گی۔ نوافل تو ہو جائیں گے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، فرض نماز اور وتر اتر کے پڑھنی پڑے گی آپ کو، اس طرح نہیں ہوتی نماز۔ قضا نماز کب پڑھنی چاہیے؟ جیسے فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ظہر کا وقت ہو گیا تو قضا کیسے پڑھیں؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو جب آنکھ کھلے اور مکروہ وقت گزر جائے تو فوراً پڑھیں نماز، اس میں تاخیر نہیں کریں آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آنکھ لگ جائے یا بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے اس وقت نماز پڑھے۔ تو فجر میں چونکہ مکروہ وقت بھی ہوتا ہے تو مکروہ وقت گزرنا ضروری ہے، تو آنکھ نہیں کھلی یا بھول گئے تو جیسے ہی یاد آیا مکروہ وقت گزرتے ہی آپ نماز پڑھیں۔ اتنا دیر کرنا کہ ظہر میں جا کے پڑھ رہے ہیں یہ غلط عمل ہے۔ بہرحال نہیں پڑھی ہو تو ظہر سے پہلے پھر پڑھنی پڑے گی، اور اسی طرح سے پڑھیں جیسے ادا نماز پڑھتے ہیں، قضا بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ شادی کا کھانا کیسا ہے؟ بارات کے کھانے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بارات ایک جو ہے ہندوانہ رسم ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام میں نکاح کے موقع پہ سارا خرچہ لڑکے والوں کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے، بارات میں ٹوٹلی خرچہ لڑکی کے کندھوں پہ ہوتا ہے۔ اسلام میں ولیمہ ہے، شادی کے موقع پر صرف نکاح ہے اور اگلے دن ولیمہ رخصتی کے بعد، تو یہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے یہ، تو اس لیے بارات کے کھانے کا بارات ہی کا بائیکاٹ کریں نا، کھانا تو بات کی چیز ہے۔ البتہ اگر شادی ہی اپنی بہن کی ہو رہی ہے یا ایسے قریبی ریلیٹیو کی ہو رہی ہے کہ آپ نہیں گئے تو بہت شدید ناراض ہو جائیں گے یا کوئی ایسا رشتہ داری ٹوٹے گی، تو پھر چونکہ بذات خود یہ حرام نہیں ہے تو اس لیے شدید مجبوری میں شرکت کی گنجائش بھی ہے، لیکن بہرحال یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ علماء صلحاء کو اور جو لوگ بھی سوسائٹی میں اچھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا ہر صورت میں بائیکاٹ کریں، الا یہ کہ کوئی بڑے ضرر یا بڑے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اچھا بھائی، اگر کسی ہندو کے گھر کام کرتے ہیں تو وہاں کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ حلال ہو، یعنی ذبیحہ ہو، حلال ذبیحہ گوشت کا۔ ویسے تو ہندو اکثر ویجیٹیرین ہوتے ہیں تو سبزی کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الٹا ہو کر سونا کیا اسلام میں منع ہے؟ اسلام ہر الٹے کام سے منع ہی کرتا ہے، ناپسندیدہ، یہ حرام نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، برا لگ رہا ہوتا ہے آدمی، تو یہ تہذیب کے خلاف ہے، تو اس لیے کروٹ کے بل سویا کریں۔ اور اس کی دلیل قرآن سے بھی ثابت ہے کہ قرآن نے جہاں بھی نیک لوگوں کا سونے کا ذکر کیا کروٹ کا ذکر کیا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مضجع کہتے ہیں جو ہے نا سونے کی جگہ، اور یہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وعلی جنوبہم، نیک لوگ کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پہلو کے بل بھی، کیونکہ وہ سوتے پہلو کے بل ہیں، تو ہمیشہ سونے کا ذکر پہلو کے بل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، پھر یعنی ابتداً شروع کرتے تھے دائیں کروٹ سے، اس لیے
चित लेटना भी नापसंदीदा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नापसंदीदा नहीं है, उल्टा लेटना ज़्यादा नापसंदीदा है। अच्छा भाई, क्या हम अपनी बिल्लियों का ज़कात के पैसों से इलाज करा सकते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं भाई, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात इंसान को दी जाती है, और इंसानों में भी जो ईमान वाले हैं, अहले इस्लाम हैं, गैर मुस्लिम पे भी ज़कात नहीं लगती। अलबत्ता आप ज़कात के मुस्तहिक थे, किसी ने आपको ज़कात दे दी तो फिर आप जो मर्ज़ी करें, बिल्ली का इलाज कराएं या गधे का इलाज कराएं, वो आपकी मर्ज़ी। इतने गरीब हैं तो बिल्लियाँ भी पाली हुई हैं माशाअल्लाह। मैंने अपने पैसे कौमी बचत में रखे हैं, क्या इसका मुनाफा सूद है? जी बिल्कुल सूद है। अगर कोई महरम के बगैर हज या उम्रा करने जाए तो इसका हज उम्रा कबूल होगा या नहीं? हज तो हो जाएगा, उम्रा भी हो जाएगा, लेकिन गुनाहगार होगा, बेबरकती होगी। तो ऐसे हज उम्रे का क्या फ़ायदा जिसमें अल्लाह नाराज़ हो रहा है आपसे? क्या असर की नमाज मगरिब से 5 मिनट पहले पढ़ सकते हैं? हराम है, लेकिन पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। पढ़ सकने का मतलब है नमाज तो हो जाएगी, मगर असर में इतनी ताख़ीर करना नाजायज़ और हराम है। मेरी शादी के वक्त मेरे शौहर ने मेहर नहीं दिया था, अब हमारी तलाक हो गई है। अब हम 3 साल से निकाह में थे, हम 3 साल से निकाह में थे, अब वो मेहर देना चाहते हैं। क्या मेरे लिए मेहर लेना जायज़ है? और तलाक में मैंने कुछ नहीं लिया था। जी आपके लिए मेहर बिल्कुल जायज़ है, आपका हक़ है, आप ले लें उनसे। अगर शौहर ने बीवी पर बहुत जुल्म किया हो और हुकूक भी ना दिए और जीना हराम कर दिया हो, तो ऐसे शौहर को माफ़ ना करने से क्या बीवी को गुनाह होगा? नहीं जी, कोई गुनाह नहीं होगा, माफ़ ना करें आप। लेकिन बात यह है कि शौहर के से बहुत फ़ायदे भी तो हासिल हो रहे होते हैं ना, तो प्लस माइनस किया करें। खाली जुल्म ना देखें, उससे जो आपको सहूलतें मिल रही हैं वो भी देखें। वो देख के प्लस माइनस करें कि इसके एहसानात ज़्यादा हैं या इसके जुल्म ज़्यादा हैं। उसको देख के फैसला करें कि आपने बद्दुआ देनी है या दुआ देनी है। बाकी बेहतर है कि बद्दुआ ना दें, उसको दुआ करें उसके लिए, अल्लाह इसको इंसान का बच्चा बना दे। क्या मेकअप में लिपस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ जी, कर सकते हैं। सारी दुनिया क्या कोई नाजायज़ काम थोड़ी कर रही है। मोहम्मद हाशिम बलोचिस्तान से, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब लड़का पैदा होता है तो इसकी पैदाइश के 7 महीने 7 दिन बाद इसको पीर की खबर पर लेकर जाते हैं और वहाँ इसके बाल कटवाते हैं, और इसकी माँ नंगे पैर चलती है, और जब तक ये रस्म पूरी नहीं होती इसने पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। ये रिवाज बाप दादा से चला आ रहा है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाए। बस पोते नवासे इसको ख़त्म कर दें। जो बाप दादा से चला आ रहा है, पोते नवासों को चाहिए उसको वहीं रोक दें। जाहिलियत की रस्म है, तो पीछे मुड़ के भी देख लें, कुछ नहीं होता। जाहिलों वाली रस्म है, ना लेके जाएं पीर की खबर पे। जो शरीयत ने हुक्म दिया बस वो काम करें। मुफ्ती साहब, मैं कुरान को समझने के लिए तफसीर इब्ने कसीर पढ़ रही हूँ, लेकिन वो मुझे समझने में आसान लगती है। क्या मैं इसका मुताला कर सकती हूँ? और मुझे हदीस की कोई किताब भी बता दें जिसमें तफसील से हदीसों की तशरीह भी की गई हो। ये तफसीर इब्ने कसीर बहुत अच्छी तफसीर है, आप इसका ज़रूर मुताला करें। और मारिफुल कुरान है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह की, वो भी बहुत आसान है, उसका भी मुताला कर सकती हैं। और हदीस की कोई किताब आपको बता दूं, रियाज़ुस सालिहीन उर्दू में मिलती है, उसका मुताला करें आप, बेहतरीन किताब है। और वो शुरूहात के साथ भी मिलती है, तशरीह के साथ भी। आप किसी भी कुतुब खाने जाएँ, वो बता देंगे आपको। मोहम्मद शावेज़ इंडिया से, अगर सिर्फ 2 सूरतें याद हों तो क्या नमाज हो जाएगी? जी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा याद कर लें तो कोई गुनाह नहीं है, सवाब मिलेगा। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नमाज़ें नहीं पढ़ी तो क्या अगर वो तौबा कर ले तो इसकी नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी? ये इसका गुनाह ज़रूर मिलेगा। उसका गुनाह मिलेगा, तौबा भी करे और नमाज़ों की क़ज़ा भी शुरू कर दे वो, तो फिर अल्लाह माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। सईदुल्लाह तुर्की से, हम यहाँ तुर्की में सारी नमाज़ें घर में या जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पढ़ते हैं, जमात के साथ नहीं पढ़ सकते, क्या करें? वज़ाहत फरमाएं। गुनाह करते हैं आप। अगर करीब में मस्जिद है तो जमात से नमाज़ पढ़ना वाजिब है, वहाँ जाएँ। हाँ, करीब में मस्जिद ही ना हो फिर घर में जमात करा लें। अगर फजर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क्या करना होगा? तौबा इस्तिग़फ़ार, रोना धोना होगा अल्लाह के सामने। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जिसकी फजर रह जाए वो नाश्ता छोड़ दे। किस मुंह से वो निवाला मुंह में उतारेगा कि खुदा ने जो हुक्म दिया था उसको पूरा किया नहीं, और नेमतों के लिए आके दस्तरख़्वान पर बैठ जाते हो अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए। तो तौबा भी करें और अज़म करें कि आइंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। मुफ्ती साहब, अदबी नावल पढ़ना कैसा है? जायज़ है, मगर अच्छी चीज़ें पढ़ा करो। अदबी नावल में बाज़ दफ़ा इश्क़ मुआशक़े की चीज़ें होती हैं, इंसान का दिमाग ख़राब होने लगता है। शहादत की दुआ करना कैसा है? सुभान अल्लाह, शहादत की दुआ और तमन्ना तो बुज़ुर्गों ने की है। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर, कितने पैगम्बर हैं जिन्होंने अल्लाह के राह में जिहाद किया है। तो ये तो मुसलमान के लिए मतलूब है, लेकिन यूँ दुआ किया करें, ए अल्लाह तो मुझसे अपने दीन की खूब 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 खिदमत ले ले, क़ुव्वत आफ़ियत हिम्मत के साथ, बरकत के साथ और मकबूलियत के साथ, उसके बाद मुझे शहादत दे। ताकि दीन की पहले खूब खिदमत तो हो जाए ना। खाली शहादत से तो फ़ायदा नहीं है ना, वो तो दीन को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी शहादत से। पहले काम हो दीन का बहुत ज़्यादा, उसके बाद शहादत मिले। मैं कतर में ड्राइवर हूँ, नमाज से थोड़ी देर पहले किसी को ले जाता हूँ और नमाज के बाद पहुँचता हूँ, तो नमाज कैसे पढ़ूँ? भाई साहब, नमाज के टाइम पे ना ले जाया करो, नमाज़ों को आगे पीछे मत करो, जमात से नमाज का मामूल बनाओ। नमाज आसान काम नहीं है। कुरान कहता है वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नेक लोग ही नमाज पढ़ते हैं। ऐसे नमाज के बस वो 5 नमाज़ें एक टाइम पे पढ़ लो, या मगरिब से पहले
ظہر اثر ملائی اور تھوڑی دیر میں مغرب پڑھ لی، اس طرح تو ساری دنیا پڑھ سکتی ہے نمازیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو تجارت اور خرید و فروخت، کاروبار، بزنس، یہ سب چیزیں، ملازمت، یہ جماعت کی نماز سے نہیں روکتی ہیں۔ تو اس لیے نماز جماعت سے پڑھا کریں، اپنی ٹیکسی کے ٹائمنگ کو آگے پیچھے رکھیں ایسے کہ بھائی وہ کہیں جو ہے جماعت نہ چھوٹے۔ پھر بھی اگر کہیں ٹریفک میں لیٹ ہو گئے یا ایسے آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا تو پھر جماعت نکل گئی تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مقصود خان مردان سے، اگر کوئی سگریٹ کی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ کمائی حلال ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ سلیمان دبئی سے، اگر رمضان کے روزے میں ہم بستری ہو جائے تو کیا کریں؟ روزے میں ہم بستری ہو گئی تو اب آپ توبہ استغفار بھی کریں، 60 روزے لگاتار رکھیں۔ دسمبر جنوری میں رکھ لیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو ایک روزہ بھی چھوٹ گیا نا تو دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے، اور ایک قضا بھی رکھیں جس میں روزہ آپ نے توڑا ہے وہ والے روزے کی۔ محمد علی طاہر، تکافل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تکافل اور انشورنس میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، یہ فروق ہم بتاتے رہتے ہیں اکثر بیانات میں بھی۔ تو تکافل جو ہے یہ انشورنس کا متبادل ہے، اور انشورنس کمپنی میں تو جو رسک لے رہی ہوتی ہے وہ کمپنی، جو انشورڈ ہوتا ہے نا، جو جس شخص کی انشورنس کی ہوئی ہوتی ہے، یا تو اس کو فائدہ ہوتا ہے یا اس کو نقصان ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں یا تو کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے یا کمپنی کو نقصان ہوتا ہے۔ کمپنی سے مراد جو کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، لیکن تکافل میں کسی فرد واحد کو آپ کے نقصان یا نقصان نہ ہونے سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے تکافل میں اور انشورنس میں، کیونکہ تکافل میں آپ کا معاملہ وقف پول کے ساتھ ہوتا ہے، افراد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ افراد تو محض ایک ملازم ہوتے ہیں وقف پول کے، تو اس لیے فرق تو بہرحال ہے۔ اس طرح سے تکافل حرام نہیں ہے جس طرح سے انشورنس حرام ہے، لیکن بہرحال ہمیں تکافل پہ بھی کچھ اشکالات ہیں۔ تو ہمارے ہاں جامعۃ الرشید سے ابھی تک تکافل کے جواز کا فتویٰ شائع نہیں ہوا ہے، اور مجھے پرسنلی بھی کچھ اشکالات ہیں، اس لیے میں پرسنلی بھی تکافل کو جائز نہیں کہتا۔ البتہ اختلافی مسئلہ ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو مالی معاملات کے بہت ماہر ہیں اور دارالعلوم کی کورنگی کے علماء، وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو جب علماء کا اختلاف آ جائے اور ایسے علماء کا اختلاف ہو جو اس فیلڈ میں ماہر ہوں، تو ایسی صورت میں پھر عوام کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو احتیاط والے قول پر عمل کر لیں یا گنجائش والے قول پر عمل کر لیں۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا بھائی احتیاط والے قول پر عمل کر لیں، تکافل نہ کرائیں، سادہ اللہ پہ توکل کر کے چلیں، مجبوری ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے میری رائے میں۔ مفتی صاحب، میں نے بہت ہی مقدس جگہ پر فحش گناہ کیا تھا، توبہ بھی کی ہے، مگر دل میں ڈر رہتا ہے، خود سے بھی شرم آتی ہے، میں کیا کروں کہ مغفرت ہو جائے؟ بس یہ گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اللہ کے بندے گڑ گڑاؤ اور کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرو اور بھول جاؤ پھر اس گناہ کو۔ پتہ نہیں اب آپ نے وہم میں ڈال دیا کس مقدس جگہ پہ گناہ کیا ہوگا، تو اس طرح نہیں، اپنے آپ کو واضح کر کے بتانا چاہیے، اس سے لوگوں میں ایک جو ہے نا وہ پھیلتی ہے، ایک گناہ کی جو ہے نا برائی کم ہو جاتی ہے اس طرح سے۔ کرپٹو ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ اس پر کئی دفعہ بتا چکا ہوں بھائی، احتیاط کے خلاف ہے، بہت سے علماء کی نظر میں جائز نہیں ہے، اس لیے اجتناب کریں۔ مجھے بار بار پیشاب کا خطرہ آتا ہے اور جب استنجا سے فارغ ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ خطرہ رہ گیا ہے، تو اس صورت میں نماز کے لیے کیا کروں؟ بھائی جب خطرہ نکلنے کا یقین ہوگا نا تو پھر وضو ٹوٹے گا، جب تک یقین نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ایک دفعہ جب آپ کا خطرہ آنے بند ہو گئے تو استنجا کریں اور وضو کریں، اور پھر بھول جائیں کہ کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا، تو خام ہمیں اس طرف توجہ نہ لے کے جائیں۔ پھر بھی اگر خطرہ واقعی یقین ہوتا ہے، آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو میں اس پہ بہت دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو معذور لوگ ہیں جن کو خطرے کی بیماری ہے وہ وضو کیسے کریں گے۔ جیسے نماز کرسی پر پڑھنا منع ہے، ایسے ہی اگر کوئی چوکی پر نماز پڑھے تو کیا ہے؟ لیکن نماز کرسی پر پڑھنا ناپسندیدہ ہے، خلاف سنت ہے، منع نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو سنت تو یہ کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، وہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، تو چوکی کا بھی یہی حکم ہے۔ شاہ نواز خان انڈیا سے، ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بزرگ کی قبر پر جاؤ تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا مردے کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ کسی روایت سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے بس قبر پہ جایا کریں میت کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور کوئی کام یا زیارت کے لیے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو۔ 7-8 سال پہلے بکرا صدقہ کرنے کی منت مانی تھی جو ابھی تک پوری نہیں کی، تو کیا اس کی جگہ رقم دے سکتے ہیں؟ رقم دے دیں، تو ہو سکتا ہے ابھی تک پوری اس لیے نہیں کی ہو کہ بکرے نے بھی منت مانی ہوئی ہو کہ اللہ میری جان بچ گئی تو میں یہ کروں گا، تو بکرا کے جب منت مانی ہو تو بکرا زبانی کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کر دیں، آپ درمیانے درجے کے بکرے کی قیمت صدقہ کر دیں۔ کیا میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنے سے سود تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی، سود نہیں ہوگا۔ آج کل مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلپ گردش کر رہا ہے، بہت لوگ الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں ان کو۔ میں جب اپنے خلاف کبھی کمنٹس دیکھتا تھا نا تو بڑی ٹینشن میں آتا تھا، جب میں نے دیکھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ابھی اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بیان آیا، کتنے اعتدال سے، کتنے میٹھے لہجے میں انہوں نے بتایا، اور وہ ان کی اکیلے کی رائے نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ 20 ملکوں کے علماء نے بیٹھ کر یہ وضع کیا ہے اسلامک بینکنگ کا نظام اور اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے،
تو اتنے میٹھے عالم ہیں، کبھی نیگیٹو بات نہیں کرتے، علم کا سمندر ہیں، عرب میں ان کی ایک دھاک ہے، پوری دنیا میں ملیشیا، انڈونیشیا، ہر جگہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پاکستانی قوم کے نیچے آپ نیگیٹو کمنٹس دیکھتے ہیں، کیسا ان کو کوئی کہہ رہا ہے معاذ اللہ سود خور ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری قوم میں بڑی جہالت ہے۔ تو میں نے سوچا اتنے بڑے بڑے علماء کو، بزرگوں کو لوگ برا کہہ دیتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، تو مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ بھائی یہ نیگیٹو کمنٹ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو مثبت سوچنے والے ہیں وہ مثبت سوچتے ہیں، جن کی قسمت میں ہی، جن کے دماغ میں ہی گند اور بھس بھرا ہوا ہے نا، تو وہ منفی ہی سوچتے رہیں گے۔ مفتی تقی صاحب کو کیا فائدہ اسلامک بینک کو حلال کہنے سے، ان کو کیا اس ٹکے کا فائدہ نہیں ہے ان کو، اس تو انہوں نے تو ایک قوم کے لیے کام کر دیا، لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ایک سودی متبادل پیش کیا، لیکن بڑے بڑے فنڈر جو جس کی کوئی فیلڈ نہیں ہے نا، وہ بھی اس میں ٹانگ اڑائے گا۔ ہر آدمی مفتی بن کے کہہ رہا ہے یہ سود کو جو انہوں نے حلال، بھائی تو آپ کو کیا پتا سود کسے کہتے ہیں، آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ سود کے حکام آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، سود کی قسمیں کتنی ہیں؟ کخ بھی نہیں پتا ہوگا۔ فنڈر ایسے بنے ہوئے ہوں گے جیسے انہی پر ساری وہی نازل ہوئی ہے۔ یہ بڑا ایک جہالت ہماری سوسائٹی میں ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو نہیں بولنے دیتے، ہر آدمی اپنی ٹانگ اڑائے گا۔ کوئی مفتی عالم اگر اشکال کرے نا تو سمجھ میں بھی آتا ہے، عام ہی آدمی بیٹھ کر ایسے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا تسبیح پڑھتے وقت ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر تسبیح پڑھیں گے کیسے؟ منہ بند کر کے کیسے ہوگی تسبیح؟ تو کچھ الفاظ تو ایسے ہیں منہ ہلائے بغیر وہ تلفظ ہی ادا نہیں ہوتا اس کا۔ تو بہرحال کسی میں اتنا حوصلہ ہے کہ منہ بند کر کے بھی پورے الفاظ کو پروناؤن کر سکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پراپر تسبیح پڑھیں گے تو ہونٹ ہلیں گے، آپ کے لازمی ہلیں گے۔ شوہر نے رضامندی کے بغیر مجبوراً طلاق نامے پر دستخط کر دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جبکہ گواہوں کا بھی یہی بیان ہے کہ شوہر رضامند نہیں تھا، میاں بیوی گھر بسانے کے لیے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں اگر مجبوری میں دستخط کیے تو مجبوری کیا تھی، کس حد تک جبر تھا؟ بعد دفعہ شوہر دستخط کر کے کہتا ہے میں مجبور تھا، کیا مجبور؟ بندوق رکھی ہوئی تھی آپ کے، مارا پیٹا گیا تھا آپ کو، خوف کیا تھا آپ کو؟ تو جب تک وہ خوف نہیں بتائیں گے تو میں فتویٰ نہیں دے سکتا، کوئی بھی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو مجبوری کی تفصیل بتائے وہ، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ واقعی یہ مجبور تھا یا نہیں تھا۔ میں انڈیا میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی ہندوؤں کے تہواروں پر گفٹ دیتی ہے جو ہمیں کسٹمرز میں تقسیم کرنے ہوتے ہیں، جن میں مورتی وغیرہ کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو کیا میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں؟ وہ تصویریں جو فنا ہونے والی ہوں، جیسے لڈو پہ تصویر بنی ہوئی ہے، وہ تو کھا کے ختم ہو جائے گی، تو اس پہ تو لین دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو کسٹمر میں چیزیں دیتے ہیں ان میں اگر تصویر بنی ہوتی ہے تو چونکہ وہ تصویر مقصود نہیں ہوتی، جیسے کوئی آپ کو شیمپو کی بوتل دیتا ہے تو ہے تو شیمپو لیکن اس پہ لڑکی کی تصویر ہے، تو تصویر مقصود نہیں ہوتی، تو ایسے تحائف کا لین دین بھی جائز ہے۔ البتہ تصویر ہی کوئی دے رہا ہے تو وہ پھر ناجائز ہے، کیونکہ تصویر سازی اسلام میں حرام ہے، تصویروں کا بیچنا، خریدنا، تبادلہ یہ سب ناجائز ہیں، جاندار کے چہرے کی تصویر کی بات ہو رہی ہے۔ باقی تہواروں پر اگر ہندو گفٹ دیتے ہیں تو ہندوؤں کے تہوار تو دیکھیں کسی بھی قوم کے مذہبی تہوار کو منانا جائز نہیں ہے، تو ہندوؤں کو تہواروں پر آپس میں گفٹ کا لین دین کرنے دیں، آپ لین دین نہ۔ فرحان صاحب انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں، میرے غیر مسلم دوست نے مجھ پر اعتراض کیا ہے کہ تم لوگ خانہ کعبہ کو چومتے ہو، اس پر سر ٹیکتے ہو، تو یہ بھی تو مورتی کی پوجا کرنے کے جیسا ہی ہے، اس کا جواب دیں، اور ہم صرف کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ہم خانہ کعبہ کی ہرگز عبادت نہیں کرتے، یہ تو ذہن سے نکال دیں۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہوتے تو خانہ کعبہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے کہ اے خانہ کعبہ تو ہماری حاجت پوری کر دے۔ ہندو تو جب پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکتے ہیں تو اس بت سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنائے گا، جبکہ ہمارا کعبہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ایک پتھر کے بنی ہوئی عمارت ہے، اور جو ہے نہ کسی کے نفع کا مالک ہے، نہ کسی کے نقصان کا مالک ہے۔ باقی ہم اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اور یہ بھی ہوائی بات نہیں بلکہ یہ اس پر دلائل قائم ہے، پیغمبروں نے اس کو اللہ کا گھر قرار دیا، تواتر سے یہ بات ثابت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا گھر بنایا، پھر قرآن جس کا برحق ہونا دیگر دلائل سے ثابت ہے، وہ قرآن اس کو اللہ کا گھر کہتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی جگہ کو کہہ دے کہ میرا گھر ہے، لہذا جو میرے گرد طواف کرنا چاہتا ہے تو اب ہم اللہ کے گرد تو نہیں کر سکتے نا عرش پہ جا کے، تو اللہ نے کہا میرا گھر ہے تو اب اس کے گرد طواف کرو گے ایسے جیسے میرے گھر کے گرد ہی طواف کر رہے ہو۔ تو کسی کے گھر کے گرد طواف کرنا یہ گھر کی تعظیم نہیں ہے، یہ جو گھر والا ہے اس کی تعظیم ہے۔ باقی بیت اللہ کی دیواروں کو جو ہم چومتے ہیں تو یہ بھی عقیدت اور محبت میں، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اس نیت سے نہیں کہ یہ دیواریں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجر اسود کو چوما نا تو یہ الفاظ کہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، ہم نے تو نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے اس لیے ہم تیرا بوسہ لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کے گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی جس جگہ کو اپنا گھر بنا دے۔
پہلے اللہ نے بیت المقدس کو بنایا ہوا تھا تو ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ نے کہا بھائی میں لوکیشن چینج کر رہا ہوں، اب بیت اللہ ہے میرا گھر، تو ہم نے کہا چلو بھائی اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تبھی قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، نیکی یہ ہے کہ خدا کے حکم کو فالو کرو۔ تو بیت اللہ کی طرف خدا نے حکم دیا ہے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو یہ اصل نیکی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ باقی ان پتھروں کو ہم نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، جبکہ ہندو اس میں دو گڑبڑ کرتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان بتوں کی عبادت سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان بتوں کے سامنے جھکنے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے باپ دادا نے ایک چیز گڑھ لی ہے، بس کوئی دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ دوسری بات یہ کہ آپ تو ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تبھی ان سے منتیں مانتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں۔ ہم بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نفع اور نقصان کے مالک ہونے کے لحاظ سے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیے بغیر بھی کسی نے دعا مانگ لی تو اللہ ہی سے دعا مانگے گا، وہ دعا مانگنے والا کہلائے گا۔ یعنی اگر کوئی بیت اللہ کی طرف پش کر کے دعا مانگ رہا ہو اللہ سے تو بھی دعا ہو جائے گی اس کی۔ باقی نماز کے لیے اللہ نے ایک سمت متعین کر دی ہے کہ میرے گھر کی طرف رخ کرنا ہے، اس میں مسلمانوں کی جو فکر ہے وہ بھی مجتمع ہو جاتی ہے، ایک رخ ہوگا، ورنہ کوئی ادھر منہ کر رہا ہوتا کوئی ادھر منہ کر رہا ہوتا، تو اس میں انسان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، بھائی ایک طرف تو رخ کرنا ہے نا، اب اللہ تو عرش پر ہے تو اب ہم کہاں رخ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا میرا گھر ہے اس کی طرف رخ کر لو تم۔ اور ویسے بھی یہ چار دیواری بیت اللہ نہیں ہے، اصل میں وہ جہت ہے، یہی وجہ ہے کہ چار دیواری نہ بھی ہو تو بھی ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور طواف ہم اس سمت جو چار دیواری کی جو جگہ ہے نا وہاں سے باہر سے ہم طواف کریں گے تو بھی طواف ہو جائے گا، تو دیوار نہیں ہے۔ اگر بیت اللہ کو ہم خدا سمجھتے ہیں تو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر نماز نہ ہوتی، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ بھی کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہو جائے گی، بیت اللہ کے اندر جا کے بھی کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہو جائے گی، اور بیت اللہ کی چار دیواریں اگر گر بھی جائیں تو بھی اس طرف رخ کر کے نماز ہوگی۔ جبکہ ہندوؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بت کو اٹھا کے یہاں سے یہاں لے گئے تو اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، اس کو ادھر نہیں کر سکتا۔ وہ نماز سے میری مراد ہے کہ جو ہندوؤں کی نماز ہے، یعنی اس کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں اکھاڑ کے اگر آپ لے گئے اور کہیں اور رکھ دیں تو ان دیواروں کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس جہت ہی کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو جہت ہے نا، جہت، یہ جو سمت ہے، یہ اللہ نے، یہ جو ڈائریکشن ہے یہ اللہ نے متعین کر دی ہے کہ یہ جگہ، یہ جو لوکیشن ہے یہ میرا گھر ہے، تو اس لیے وہ دیواروں میں کچھ نہیں رکھا۔ دیواریں تو بیت اللہ کی جب چینج بھی ہو سکتی ہیں، چینج ہوئی ہیں بہت دفعہ، تو آپ وہ اینٹیں اٹھا کے ساری کہیں اور لے جائیں اور وہ جگہ خالی کر دیں تو بھی ہم ان اینٹوں کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تو اسی لوکیشن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جبکہ ہندوؤں میں اگر یہ والے بت کو اٹھا کے آپ نے یہاں رکھ دیا تو اب اس سے مرادیں مانگنے کے لیے یہاں جانا پڑے گا، لوکیشن کو فوکس نہیں کریں گے۔ وہ کیا دوسروں کے گناہوں کا سوال بھی ہم سے ہوگا؟ نہیں بھائی، عمل الانسانی لیس للانسان الا ما سعی، آپ سے آپ کی برائیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے کسی کو گمراہ کیا اور آپ کی گمراہ کرنے سے وہ گمراہ ہو گیا، پھر اس کی گمراہی کا سوال بھی آپ سے ہوگا، یا آپ دعوت دے سکتے تھے تاکہ وہ برائی سے بچ جاتا، اور آپ میں استطاعت بھی تھی پھر بھی آپ نے برائی سے نہیں روکا، اور آپ میں استطاعت بھی تھی اور آپ کو امید بھی تھی کہ وہ رک جائے گا میرے روکنے سے، پھر بھی نہیں روکا، پھر سوال یقیناً ہوگا کہ آپ نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا۔ کچھ بندوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو کیا وہ سارے جماعت کے ساتھ قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کی مسجد کے امام کے، یعنی آپ کے بارے میں بتایا، کسی نے جو سائل ہے اس کے بارے میں بتایا، تو مسجد کے امام کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا ہم پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر یقینی بات آپ کو مسجد کے امام کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے غلط تعلقات ہیں، زانی ہے یا لڑکوں سے کوئی بدفعلی میں 100% آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ امام کو ہٹائیں وہاں سے، پوری کوشش کریں، پورا زور لگا دیں امام کو معطل کرنے کی کہ وہ نماز نہ پڑھائے۔ ایسے شخص کو مسجد میں امام بنانا حرام ناجائز ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ اپنی دشمنیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں جھوٹے الزام لگا کر، تو اس کی تحقیق آپ خود کریں۔ اب میری ساس اور نند مجھے روز تانے دیتی ہے اور میرے کمرے میں آ کر مجھے ذلیل کرتے ہیں، اور میرا شوہر انہیں کچھ نہیں کہتے، ہر چیز پر پابندی لگاتی ہیں، میرے شوہر کچھ نہیں بولتے، کیا یہ صحیح ہے؟ شوہر کو چاہیے بولے بھائی، اپنی بیوی کا دفاع کرے، کیوں آ کے کمرے میں گھسنا ٹھیک نہیں ہے، بلا اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہونا یہ ویسے ہی برا عمل ہے، کسی کی پرائیویسی میں دخل انداز ہونا، تو میاں کو چاہیے چپ نہ کرے، اگر وہ نہیں اصلاح کر سکتا تو پھر بیوی کو ساس سے الگ رکھے۔ وہ عثمان صاحب بنیر سے، میں پاسپورٹ آفس گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا پاسپورٹ یہاں سے نہیں بنے گا کیونکہ آپ کا ایڈریس گاؤں کا ہے، لیکن باہر ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 روپے دے دیں تو ہم بنوا دیں گے، کیا یہ رشوت میں آتا ہے؟ پتہ نہیں بھائی یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، آپ جا کے وہیں سے پوچھیں، مجھ سے کیوں ایسی باتیں پوچھ رہے ہو؟ بنیر صاحب، عثمان صاحب بنیر میں رہتے ہو، مجھے بھی پھنسواؤ گے؟ آپ چلے جائیں نا اپنے گاؤں جا کے بنا لیں، اس میں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے بنایا؟ برائے مہربانی دلیل کے ساتھ بتا دیں۔
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے پیدا کیا اور انسان مٹی سے بنائے. خلقہ من تراب. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو سارے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہے, اور مٹی کو اللہ نے مختلف مراحل سے گزارا. قرآن کہتا ہے ثم من نطفہ, مٹی کو ہم نے منی میں تبدیل کیا, پھر من علقہ, اس منی کو ہم نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا, پھر من مضغہ, پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت میں تبدیل کیا, پھر گوشت میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی, فکسونا العظام لحما, ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا. یہ سارا پروسیس سارے انسانوں کا سیم ہی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. قرآن میں جگہ جگہ ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو بشر ہونے میں, حقیقت ماہیت میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولادیں بھی انسان ہیں, جن کو سادات اور سید کہا جاتا ہے. سارے سید انسان ہی ہیں, گوشت کے بنے ہوئے ہیں, خون کے بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے, الگ سے کوئی مخلوق نہیں تھے. ہاں, آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انسانوں میں سب سے برتر ہے, کیونکہ آپ اللہ کے سلیکٹڈ تھے. اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے. اگر ایک طلاق ہو جائے تو کیا اس کے بعد بیوی شوہر کے گھر بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے, یا ایک طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں رہنا ناجائز ہوتا ہے؟ اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو طلاق رجعی ہی ہوتی ہے عام طور پر ایک طلاق, تو اس میں بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے, بلکہ رہنا واجب ہے اس پر. اور بیوی پر کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ زینت اختیار کرے, شوہر کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ شوہر رجوع کر لے. اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا علیحدہ ہونا پسند نہیں ہے, تو اس لیے ایک طلاق کے بعد تو وہ شوہر کے گھر ہی رہے گی, اس کے لیے جائز نہیں ہے گھر سے نکلنا. تزریان بنگلہ دیش سے, اگر ایک عورت مکمل حجاب کرتی ہو اور وہ اپنی آنکھیں نہ ڈھانپتی ہو, لیکن اس کا شوہر اس کو آنکھیں ڈھانپنے کا بھی حکم دے, تو کیا اس کو شوہر کے حکم کی تعمیل میں آنکھیں ڈھانپنی ہوں گی, یا وہ مکمل حجاب کے ساتھ آنکھیں کھلی رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں, عورت کے لیے آنکھیں کھولنا ضرورت کے وقت گنجائش ہے اس کی. بعض اسلاف سے یہ منقول ہے کہ ایک آنکھ کھول سکتی ہے, دونوں آنکھیں نہ کھولے, لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. چہرے کا پردہ بھی, تو اصل پردہ تو یہی ہے کہ عورت آنکھیں بھی چھپائے اپنی, ایک باریک چادر ڈال دے تاکہ نظر بھی آتا رہے اور پردہ بھی ہو جائے. لیکن کسی مستحب کام کا جب شوہر حکم دے دے تو پھر تو وہ عورت پہ بہر صورت واجب ہو جاتا ہے. تو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت عورت پر لازم ہے, اور اس میں عورت کے لیے اطاعت کرنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اس لیے اگر شوہر مطالبہ کر رہا ہے کہ عورت یعنی اس کی بیوی آنکھوں کا بھی پردہ کرے, تو پھر تو بہرحال عورت پر آنکھوں کا پردہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. محمد سیف علی سہارنپور سے, میں نے کچھ سال پہلے کسی سے ادھار سامان لیا تھا اور وقت پر ادھار واپس نہیں دیا. اس وقت میرے حالات بہت خراب تھے. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے, اور مجھے ان کے سامنے جانے سے بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے. تو کیا ان پیسوں میں, کیا میں ان کے پیسے ان کو بغیر بتائے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتا ہوں؟ کیا اس طرح اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیں گے؟ جی بالکل ڈال سکتے ہیں, ڈال دیں پیسے, اور بلکہ ہدیے کے نام پہ دے دیں, کچھ بھی کر دیں. ان تک پیسہ پہنچانا مقصد ہے, وہ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں, اور بہتر ہے کہ تھوڑا زیادہ پیسے ڈال دیں. سود وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ایگریمنٹ ہو. اگر ایگریمنٹ کے بغیر آپ غریبی میں خوشی میں زیادہ پیسے دے دیں ان کو تو اچھی بات ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ خوش, آپ بولیں یار میں بہت دیر سے تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو میں ڈبل کر کے دے رہا ہوں, تو میری طرف سے ہدیہ ہے. وہ کہہ گئے تو سود ہے. بولے سود جب ہوتا ہے جب میرا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا میں مجبور ہوتا. میں مجبور بھی نہیں ہوں, ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, تو خوشی سے دے رہا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کی شرمندگی کی تلافی ہو جائے گی, آپ شرمندہ نہیں ہوں گے. ویسے بھی اگر آپ پاکستان سے ہیں تو یہاں بہت کم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں مالی معاملات میں, لیکن آپ سہارنپور سے ہیں, شاید وہاں شرمندہ ہوتے ہو. پاکستان سے کسی نے پوچھا, اگر شوہر اپنی بیوی کو غصے میں کہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو, اور صبح پھر کہے کہ تم ابھی تک نہیں گئی, تو کیا ان کی طلاق ہو گئی ہے, اور کیا ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا عدت میں نکاح ہو سکتا ہے یا عدت کے بعد ہوگا؟ شوہر نے یوں کہا نا, میری طرف سے آزاد ہو, میری طرف سے, اور پھر صبح پوچھ بھی رہا ابھی تک گئی کیوں نہیں, اور حالت بھی غصے کی تھی, تو یہ واضح علامت ہے اس بات کی کہ شوہر کی نیت طلاق کی تھی. ایسی صورت میں یہ طلاق کنایا والی طلاق کہلائے گی. ویسے لفظ آزاد سے طلاق ہوتی نہیں ہے, لوگ وہمی بن جاتے ہیں. بات بات پہ آج کل لوگ کہتے ہیں تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. ہاں, میرے نکاح سے تم آزاد ہو یا مجھ سے تم آزاد ہو, اس طرح کے الفاظ, اور خاص طور پہ غصہ بھی آیا ہوا ہو, تو صبح اٹھ کے پوچھ بھی رہ کے گئی نہیں, تو یہ سارے قرائن ہیں اس بات کے کہ اس کی نیت طلاق ہی کی تھی. تو ایسی صورت میں ایک طلاق بائن ہوگی, ایک طلاق ہو گئی ہے لیکن نکاح ٹوٹ گیا ہے, لیکن ایک طلاق کے ساتھ, تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں جب چاہیں, عدت کے اندر بھی کر سکتے ہیں. کہیں اور کرنا چاہے عورت تو پھر عدت کے بعد کرے گی, اپنے ہی پرانے شوہر سے کرے گی تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے. رمشا علی خان بھوپال سے, میری 2 بیٹیاں ہیں, کہ اسلام میں جنس کو خود منتخب کرنا جائز ہے؟ میں اللہ سے لڑکے کی دعا کرتی ہوں, کسی نے مجھے IVF کے ذریعے جینڈر سلیکشن کے بارے میں بتایا, کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ میرے ساتھ پہلے 2 بچوں کی پیدائش میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا, دونوں کا فطری طریقے سے ہی حمل قرار پایا تھا. دیکھیں, جینڈر کی سلیکشن بالکل حرام ہے. دعا تو کی جا سکتی ہے اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے, لیکن جینڈر کو سلیکٹ کرنا IVF کے ذریعے یہ بالکل حرام ناجائز ہے.
یہ قدرت کے کاموں میں دخل اندازی ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں. اس سے جو ہے نا گروتھ ریشو بیلنس رہتا ہے. اگر یہ انسانوں کو رائٹ دے دیا جائے نا کہ جب چاہیں جتنے چاہیں بیٹے پیدا کر لیں, جتنی چاہیں بیٹیاں, تو یہ سارا گروتھ ریشو ڈس بیلنس ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ملکوں میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے. انڈین پاکستانی اگر IVF کے ذریعے امریکہ میں یا کہیں اور جا کے یہ جو ہے نا علاج کرتے ہیں نا, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہ جینڈر سلیکٹ نہیں کرنے دیتے ان کو کسی, یعنی پورے دنیا میں انلیگل ہے یہ. تو ہمارے ہاں بعض بے وقوف قسم کے اسکالر جن کو تحقیق کرتے نہیں اور بس پھینکتے رہتے ہیں, نہ وہ عالم دین ہے, نہ ان کو مذہب کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں, بس جو ہے نا ان کا کام ہے چینل پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرنا. ان لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ جینڈر کی سلیکشن ہو سکتی ہے. تو جو ماہر مفتیان کرام ہیں جنہوں نے تمام, شروع میں کچھ علماء نے کہا تھا کہ جینڈر کی سلیکشن کی اجازت ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو نالج غلط پہنچائی گئی تھی, ان کو جو ہے نا اس بارے میں نالج صحیح نہیں تھی. لیکن اب جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جینڈر کی سلیکشن کی اجازت نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اس سے آپ کا جو ہے وہ سارا نظام تبدیل ہو جائے گا, لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں گے, لڑکیاں کم پڑ جائیں گی. آپ کہہ سکتی ہیں کہ میرے تو 2 بیٹیاں ہیں, مجھے تو بیٹا چاہیے. بھائی جن کے 2, بعض دفعہ آپ کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں, کسی دوسرے کے بیٹے ہی بیٹے ہو جاتے ہیں. اس طرح جو ہے نا وہ گروتھ ریشو میں بیلنس ہوتا ہے ایک لڑکا اور لڑکیوں کی. لیکن اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ آپ جینڈر کو خود سلیکٹ کریں, تو پھر تو بہت سے لوگ لڑکے ہی لڑکے پسند کرتے رہیں گے اور لڑکیوں کی پیدائش بہت کم ہو جائے گی. اس لیے قدرت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے, باقی جو ہو اس پہ صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور ان کی اچھی تعلیم تربیت کر کے ان کی اچھی جگہ نکاح کیا, آپ نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو یہ تو غیر مسلموں کے مسائل ہیں, بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے. مسلمان تو بیٹے پہ بھی خوش ہے, بیٹیوں پہ بھی خوش ہے, تو جو اللہ دے دے اس پہ خوش ہونا چاہیے. تو رینڈملی جو بھی ٹھہر جائے نا حمل میں, پریگننسی میں, جو وہ مرد اور عورت کے اسپرم لے کے ملاتے ہیں, تو جو بھی رینڈملی جو بھی سلیکٹ ہو جائے قدرت کی طرف سے, تو وہی اسی کو پر راضی رہے. امیر حمزہ کوئٹہ سے, میرے چاچو کی بیٹی 16 سال کی ہے اور میں 21 سال کا ہوں, اور دوسری میرے والد کی ایک کزن کی بیٹی ہے جو مجھ سے 5 سال بڑی ہے, تو میں کس سے نکاح کروں؟ گھر والے دونوں کے لیے راضی ہیں, بڑی بھی جاب ڈھونڈ رہی ہے اور چھوٹی بھی 8ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے, اور میں یونیورسٹی میں, وہ میری رہنمائی فرمائیں. بھائی آپ 21 سال کے ہیں, تو وہ جو 16 سال والی مجھے لگ رہا ہے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ بیوی اگر عمر میں کم ہو تو ذرا جوڑ کا رشتہ عرف میں سمجھا جاتا ہے, اور جو آپ سے عمر میں بڑی ہے وہ کہیں اور کر لے گی شادی. تو مشورہ ویسے میں دیتا نہیں ہوں, آپ کی مرضی, جہاں بڑی سے بھی کر سکتے ہو آپ, چھوٹی سے بھی کر سکتے ہو, جو آپ کو پسند ہو اس سے کر لیں. لیکن اس میں جو جوڑ کی شادی جو کہلائے گی, جو عرف کے مطابق بھی اور مزاج کے مطابق بھی, وہ میرا خیال ہے 16 والی آپ کے لیے زیادہ اچھی رہے گی. باقی آپ بہتر جانتے ہو بھائی, آپ کو اگر بڑی پسند ہے تو اللہ میاں نے کہا جو پسند آئے اس سے شادی کرو, اور جو بڑی پسند آ رہی ہے تو بڑی سے کر لو آپ. میں مشورے نہیں دیتا بھائی صاحب یہاں بیٹھ کے, میں تو شرعی مسائل بیان کرتا ہوں. پاکستان سے کسی نے پوچھا, اگر ہم جانور کا شکار کرتے ہیں تو کیا وہ ہمیں بددعا دیتا ہے؟ اگر بددعا دیتا ہوتا ہم سب اب تک مر چکے ہوتے. تو حلال جانور کا شکار کرنا تاکہ اس کا گوشت کھایا جائے تو یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے بات ثابت ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو گزر بسری شکار پر تھا, اس شکار کر کے گوشت لایا کرتے تھے, تو اس لیے جائز ہے. ہاں بلا وجہ جانور کو مارنا, نہ وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, نہ اس کا آپ سے لینا دینا ہے, نہ آپ نے اس کا گوشت کھانا ہے, وہی تنگ کر رہے ہو, تو یہ حرام اور ناجائز ہے. اس میں اگر ہو سکتا ہے وہ بددعا بھی دے اور اللہ اس کی بددعا قبول بھی کر لے, یہ دونوں چیزیں امکان ہے اس کا. ہانیہ صاحبہ پشاور سے, اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے, یہ ایک ہی نیت سے 4 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ اگر 2 رکعت کر کے پڑھ لیں تو 2 دفعہ درود شریف پڑھیں گے, جس کی وجہ سے ثواب زیادہ ملے گا. آپ بتائیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. دیکھیں دن کی نمازوں میں ہمارے نزدیک 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا زیادہ افضل ہے, رات کی نمازوں میں 2 رکعتیں زیادہ افضل ہیں. تو نوافل میں آپ 4 رکعت ایک ہی نیت سے باندھیں تو زیادہ اچھا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ 2 دفعہ درود شریف پڑھیں گے, اگر 2 رکعت کر کے پڑھیں گے تو بھائی آپ پھر بھی 2 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں, اس میں آپ افضل یہی ہے کہ آپ 2 رکعت کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں, دعا بھی پڑھیں, پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا بھی پڑھیں اس میں, تو اس میں بھی 2 دفعہ درود شریف ہو جائے گا 4 رکعت والی نماز میں. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کتے کا شکار حلال ہے؟ کتے کے شکار کا مطلب یعنی کتا شکار کر کے کھانا تو ظاہر ہے حلال نہیں ہوگا. باقی کتے کے ذریعے شکار کیا تو حلال ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سدھایا ہوا کتا ہو. کتے کو آپ نے سدھایا ہوا ہو. سدھانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تربیت دی ہوئی ہو کہ کتا آپ کے لیے شکار کر کے لائے. آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو چھوڑا شکار پر, کتا جائے گا اس جانور کو دبوچے گا, خود ایک نوالا نہیں کھا سکتا اس میں سے,
اگر کتے نے اس میں سے ایک نوالا کھا لیا اس کا مطلب اس نے اپنے لیے شکار کیا، وہ آپ کے لیے شکار حرام ہو جائے گا۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کتا خود کھا رہا ہے اور آپ نے کتے کا بچا ہوا لے کے آپ آگے، نہ وہ کتا پکڑ کے اس کو لے کر آئے آپ کے لیے اور ایک نوالا بھی اس میں سے نہ کھائے۔ تو اگر وہ جانور زندہ تھا تو آپ فوراً چھری پھیر دیں گے، اگر مر چکا تھا تو بھی حلال ہے، یعنی جانور کے دانت ہی چھری کے حکم میں سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ زندہ تھا اور آپ کتے تک پہنچے یا کتا آپ تک پہنچا، وہ جانور زندہ تھا، تو پھر آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگر کسی نے کتا چھوڑا ہے جانور کے اوپر تو وہ شکار حلال ہے۔ اور باز وغیرہ کا جو شکار ہے نا، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ خود نہ کھائے، اگر خود بھی کھا لے گا تو بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ باز یا جو شاہین ہے نا، اس کو اتنا سدھانا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شکار میں ایک نوالا نہ کھائے، جبکہ کتے کو یہ سمجھانا آسان ہے کہ وہ خود نہ کھائے، آپ کے لیے لے کر آئے۔ اچھا میرے بھائی کے کوئٹہ سے، میں پاکستان آرمی میں اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اگر کبھی دشمن مجھے پکڑ لے تو میں اپنے آپ کو گرینڈ سے یا اپنی بندوق سے مار سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے دشمن نے بھی مجھے شہید ہی کرنا ہے اور ہم سے معلومات بھی لے لیں گے۔ یہ مسئلہ میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ اگر کسی کے پاس راز ہوں اور اس کو یہ ڈر ہو کہ مجھے مار مار کے ٹارچر کر کے مجھ سے راز نہ نکلوا لیں، ایسی صورت میں کیا اس فوجی کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دینا پہلے سے جائز ہے یا نہیں؟ تو پہلے کبھی اس نوعیت کا مسئلہ آیا نہیں ہے تو میں نے تحقیق کی نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ ویسے تو نارملی تو اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ناجائز ہے، خودکشی ہے۔ کسی کو یہ ڈر ہے کہ مجھے بہت ٹارچر کریں گے، ماریں گے، تو بس وہ صبر ہی ہے اس کے پاس، اس نیت سے اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا مصیبت سے بچنے کے لیے۔ لیکن ایک یہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا یہ کام، اپنے قوم کے لیے، ملک کے لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس راز ہے، اس کو ڈر ہے کہ یہ راز مجھ سے اگلوا لیں گے۔ تو ایسی صورت میں جائز ہے یا نہیں تو میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ ہانیہ صاحبہ پشاور سے، کیا تہجد کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ کیونکہ اس سے 3 دل مل جاتے ہیں، اللہ کا دل، قرآن کا دل اور رات کا دل۔ کیا اس بات کا کوئی حوالہ ہے؟ نہیں جی، پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں۔ تہجد کے بعد بس آپ ایسے ہی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، پکارتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، تو بس دعا مانگے آپ۔ محمد عریش پاکستان سے، میری شادی کو 7 مہینے ہو گئے ہیں، میری بیوی بہت اچھی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، میرے والدین کا بہت خیال رکھتی ہے، صلو علی الحبیب، میں اس سے الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ بھائی صاحب نظر لگ جائے گی، بہت زیادہ تعریفیں مت کرو۔ کچھ دن پہلے ہماری فیملی ہنسی مذاق کر رہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ تھا، پھر میں چلا گیا اور سیڑھیاں اترتے اترتے پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے میری بیوی کو نعوذ باللہ 3 الفاظ نکل گئے، اور اس وقت میں سیڑھیوں میں اکیلا تھا اور میری آواز بھی بہت کم تھی کہ میں نے خود بھی صحیح سے نہیں سنا ہوگا۔ میں سوچ کر بہت پریشان ہوں، اور ان دنوں میں نے اپنی بیوی سے کئی بار ہم بستری بھی کی ہے، نہ میرا ارادہ تھا نہ میں نے ایسے کرنے کا سوچا تھا، مجھے یہ معلوم تھا کہ میں اچانک یہ بول دوں گا، نہ غصہ تھا، کوئی بھی وجہ نہیں تھی۔ مجھے بھائی صاحب لگتا ہے کچھ آپ کو وہم ہوا ہے، بعض دفعہ انسان کو نا بلا وجہ کا وہم ہوتا ہے۔ آپ نے جو الفاظ بولے ہیں وہ پورے سینٹنس آپ بتائیں، کسی بھی مفتی کے پاس بھیجیں یا ہمارے پاس بھیج دیں، مبہم سوال نہ کریں۔ آپ کتنی پورا تلفظ ان الفاظ کا آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ پورے ورڈنگ پروناؤنسیشن ان الفاظ کی ادا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ شک ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ زبان سے تلفظ کر کے یوں الفاظ کہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے واضح پروناؤنسیشن ہوئی تھی اور قسم اٹھا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر، تو پھر تو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن میں بھی آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے وہم میں اور اضافہ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں اکثر وہم نکلتے ہیں، ورنہ کیوں ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ چلتے سیڑھیوں سے نیچے اتر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا؟ تو اس لیے آپ قریبی کسی دارالفتہ سے رابطہ کریں۔ پاکستان میں آپ نے پتہ نہیں جگہ بھی نہیں بتائی کہاں سے آپ نے سوال پوچھا ہے، تو بہرحال جس علاقے میں بھی ہیں وہاں کسی معتبر دارالفتہ، جیسے کراچی میں ہے تو دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ رشید ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، پشاور میں اکوڑا خٹک ہے، اور بھی دیگر مدارس ہیں بڑے بڑے، تو آپ کہیں جا کے پوری سچویشن بتائیں۔ میرا غالب گمان یہ کہ آپ کو وہم ہوا ہے اور آپ اس وہم میں پاگل ہو گئے ہیں، تو ایسے تصور سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک باقاعدہ پورے الفاظ ادا نہ کیے جائیں، اور الفاظ دل میں سوچنا نہیں ہے بلکہ زبان سے ادا کرنے۔ عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی اور شیر خدا کہنا کیسا ہے؟ بالکل، حضرت علی مولا ہے، مولا دوست کو کہتے ہیں، ولی کو کہتے ہیں، تو تمام صحابہ ہمارے مولا ہیں، حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں، اور شیر خدا بھی ہیں یقیناً، تو شیر خدا بھی کہہ سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ محمد سلیمان مالی گاؤں سے ہندوستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ سستی کیسے ختم کریں؟ دیکھو، سستی جو بہت زیادہ سست ہوتے ہیں نا، وہ اپنی سستی خود ختم نہیں کر سکتے،
ان کا کوئی بڑا جب تک ان کو طبیعت سے یعنی اگر سستی پہ جب تک ان کو طبیعت سے ان کی یعنی آپ سمجھ کے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو پھر سستی ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے بڑے بڑے پوستی دیکھے ان کے ابا نے ان کو ٹھیک کر دیا, طبیعت سے دھویا ان کو, وہ سیٹ ہو گئے. بہت ہی خطرناک بیماری ہے سستی. اس کے لیے کسی چست سے پٹنا ضروری ہے. وہ آپ کو جو ہے نا ہر وقت آپ کو وہ کنٹرول میں رکھے اور آپ سے چند دن مسلسل آپ سے محنت کروائے, ایکسرسائز کروائے, کام کروائے ٹائم پہ, اس کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے. تو اگر یہ ممکن ہے تو میرے بھائی یہ کروا لیں آپ کام, تو آپ کی سستی دور ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسا آپ کا ٹیچر, استاذ, بزرگ نہیں ہے جو آپ کی ٹیوننگ سروس کر سکے تو پھر آپ خود ہی کریں. اب کیا کہہ سکتا ہوں میں, یہی ہے کہ سستی کا علاج ہے چستی. کرنے کے کام کرنے سے ہی ہوتے ہیں. تو جس دن کوئی کام رہ جائے تو اپنے آپ کو سزا دیں, یہی ہو سکتا ہے. لیکن سست آدمی سزا کہاں سے دے گا؟ میں دعا ہی کرتا ہوں بھائی, یہ چترول کے بغیر یہ چیزیں ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں, وہ میرے پاس نہیں آتے, پہلی کے پاس رہتے ہیں. میں 7 مہینوں کی پریگننٹ ہوں, پہلی بیوی کو دوسری شادی کا نہیں پتا. اچھا آپ یہ کہتے ہیں میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں, پہلی کے پاس رہتے ہیں, 7 مہینے کی پریگننٹ ہوں, پہلی بیوی کو دوسری شادی کا نہیں پتا. میں کہتی بھی ہوں آنے کا لیکن نہیں آتے, جب اپنا دل کرتا ہے تو 3-4 دن بعد آ جاتے ہیں. میں کیا کروں؟ اپنے شوہر کو حدیث سنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کی 2 بیویاں تھیں, فمال الی احدہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل, جس کی 2 بیویاں تھیں اور برابری نہیں کی اس نے, تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا, اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا, لٹکا ہوا ہوگا آدھا دھڑ اس کا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے دوسری شادی کی اجازت اس پر موقوف کر دی ہے کہ تم اگر عدل کر سکتے ہو تو شادی کرو, ورنہ تمہارے لیے حرام ہے دوسری شادی. تو میاں لوگ آج کل یہ کرتے ہیں. میں نے دوسری شادی والوں میں بہت ہی کم انسان کے بچے دیکھے ہیں جو 2 کر کے دونوں کو نبھائیں بھی. کہیں نہ کہیں الٹا ہی کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تعدد زوجات کو, اور یہ چھپ چھپا کے جو شادیاں ہیں نا ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ پہلی کو نہیں بتایا. بھائی بتا کے کرنا. اور خواتین دوسری بیوی بن کیسے جاتی ہیں جب وہ پہلی کو بتا نہیں رہا؟ چلو اس وقت نہ بتائے, یہ وعدہ کرے میں تھوڑے دن میں بتا دوں گا. تو یہ جو ہے نا یہ چھپن چھپائی والی شادیوں کا انجام بالآخر جو میجورٹی کے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی انجام ہوتا ہے. لٹکا دیتے ہیں, پوچھنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے بتا کے کیا کریں, اور اب جو ہے اس کے حقوق ادا کریں پورے. میں یہی کہوں گا, اور کیا کہہ سکتا ہوں. میں پولیس میں تو ہوں نہیں, پولیس میں ہوتا تو میں ان کو سیدھا کر دیتا. اچھا میرے بھائی, اگر ایک لڑکی کے ماں باپ زبردستی شادی کرا دیں اور وہ بالکل بھی راضی نہ ہو اور پھر وہ خودکشی کر لے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لڑکی بھی ذمہ دار ہوگی, خودکشی کی ہے جہنم میں جائے گی, اور اس کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے کہ زبردستی آپ نے اس کی شادی کیوں کرائی. جب آپ کو شریعت نے ناجائز قرار دیا, حرام قرار دیا اس عمل کو, تو آپ نے کیسے اسلام کی مخالفت کی آپ نے؟ عدنان صاحب بیبٹ آباد سے, اگر بیوی کو حق مہر کے وقت نکاح ادا کر دیا گیا تو کیا شادی کی پہلی رات بیوی سے مہر کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں کہ معاف کر رہی ہو یا نہیں؟ ہاں عدنان صاحب, تھوڑا بے شرمی کا کام ہے لیکن پوچھ تو سکتے ہیں. تو اب بے شرمی بہت, ابھی شادی ہوئی ہے اور آپ پہلی رات میں یہ بندہ کہہ رہا ہے یار یہ میرج ہے معاف کرو یار, تھوڑا ٹائم گزرنے دیں. اس کے بعد آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دیکھ لیں کتنا مہر دینا ہے, کتنا نہیں دینا, کتنا بیوی خوشی سے معاف کر رہی ہے. میرا خیال ہے پہلی رات میں کوئی اور باتیں کریں تو زیادہ اچھا ہے. باقی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کتنا آپس میں فری ہیں وہ, تو وہ بات کر لیں پہلی رات میں. مجھے تو تھوڑی سی بے غیرتی ٹائپ کی چیز سی لگ رہی ہے یہ. فرحان صاحب انڈیا سے, شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ دیکھو یہ سوال ایسا جیسے روٹی کب کھانی چاہیے. بھائی جب بھوک لگے تب کھانی چاہیے. تو جب شادی کی چاہت ہو تو بالغ ہوتے ہی شادی کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر اسی عمر میں کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے رشتہ دے گا کون جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہے؟ تو پھر وسائل اختیار کرنے چاہیے تاکہ آپ کو رشتہ مل جائے. تو عمر تو یہی ہے بالغ ہوتے ہی شادی کر لیں, لیکن اگلا دے گا نہیں رشتہ آپ کو. وہ کہے گا بھائی کرتا کیا ہے, کہاں رکھے گا, کھلائے گا کیا؟ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ کمانے شمانے کی فکر کریں, یا تو ابا اللہ کرے آپ کے ساتھ تعاون کر دیں. تو ابا بھی تعاون نہیں کر رہے, خود بھی نہیں کما رہے ہو, تو لڑکی ملے گی نہیں آپ کو. مل رہی ہو تو کر لو شادی. بعض لوگ کہتے ہیں یار بس ہمیں داماد چاہیے, خرچہ ہم خود اٹھا لیں گے. تو سبحان اللہ, فرحان صاحب سمجھ گئے ہوگے آپ. اگر آدھا مہر ادا کر لیا اور باقی بیوی نے معاف کر دیا, پھر طلاق ہو گئی, تو کیا بیوی کو باقی آدھا مہر لے سکتی ہے؟ نہیں جی, جو معاف کر دیا گیا. اگر کٹے ہوئے بالوں کو دبانے کی جگہ نہ ہو تو کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ جی جلا سکتے ہیں. الطاف انصاری انڈیا سے, کیا عمرہ کرنے سے حج واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی, حج کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں. حج کا تعلق اس میں آپ میں حج کرنے کی استطاعت ہے تو حج واجب ہوگا, لازم ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. نماز استسقاء کا طریقہ کیا ہے؟ نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ میدان میں نکل جائیں اور پراگندہ لباس پہن کے اور اللہ کے سامنے خوب 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑائیں, بہت ہی لجاجت کریں, اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آج نماز استسقاء میں ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. اس میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ سے توبہ استغفار کرو, وہ غفار ہے, وہ آسمان سے پانی برسائے گا. تو ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے, بلکہ نماز استسقاء میں جاتے ہوئے بھی نیت ہوتی ہے کہ گناہ کریں گے, اور وہاں بھی نیت ہوتی ہے, آتے ہوئے بھی نیت ہوتی ہے کہ پھر ہم جو ہے نا وہی گناہ مستقل کرتے رہیں گے جو اب تک کرتے رہے.
تو نماز استسقاء کی اصل مشروعیت تو توبہ استغفار کے لیے تھی، تو اس میں توبہ استغفار کو فوکس کرنا چاہیے۔ زوجہ منصور کرک سے خاتون کی وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتا دیں۔ کوئی فرق نہیں ہے بھائی، وہی جو ابا کی وراثت تقسیم ہوگی اماں کی بھی بالکل ویسی تقسیم ہوگی، کوئی فرق نہیں ہے۔ رزق میں برکت کا طریقہ یا وظیفہ بتا دیں بھائی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے یا رزاقو ہے، کوئی بھی ایسی آیت جس کا رزق سے تعلق ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اس وقت اللہ آسمانہ دنیا پر آ کر کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ پھر دن میں محنت بھی کریں، خالی دعائی نہ مانگتے رہیں، دن میں محنت بھی کریں تو اللہ انشاءاللہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ ساجد خان انڈیا سے، فرض نماز سے پہلے کی سنت کیا نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلے کی سنتیں وہ پہلے ہی ہیں، جیسے فجر کی 2 سنت پہلے کی وہ